اور آپ ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ قصہ بیان کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے فرمایا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ انہوں نے کیا کیا اپنے باپ سے فرما دیا کہ تم ان کے باپ کیا تھے کہ مردے یعنی مورتوں کو بنواتے تھے جس کے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا، اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں جو ان کے باپ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے دے دیتا ہے۔ جیسا بھی بولا آج کل جو خدا بول کے جو بھی مورتوں کو یہ لوگ خرید کے لاتے ہیں، گاؤں میں رکھ کے اس کی کچھ دن عبادت کرتے ہیں، پھر لے جا کے اس کو پانی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو کتنا گمراہی میں پھنسے ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور پورا دنیا کے پانی کو بھی گندا کر دیا۔ خدا کا رزق کھانے کے بجائے اس مورتوں کے سامنے رکھ کے اس کو بھی برباد کر دیا۔ کتنا گناہ کر دیا، کتنا محنت کرنے سے وہ رزق و نعمت ان کو پہنچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے ہیں اور انہی کی عبادت پر جمے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائے کہ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارا کرتے ہو، یا یہ تم کو کچھ نفع پہنچاتے ہیں، یا یہ تم کو یہ کچھ ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ان کی عبادت کرنے کی وجہ تو نہیں، بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ دیکھو انہوں نے کیا کیا، تو ہمارے بڑوں کو اس طرح کرتے دیکھا، اس لیے ہم لوگوں نے اس طرح ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ سوچنا چاہیے، یہ سوچنے کے لیے کیا ہے، علم کی ضروری ہے، علم کو سیکھنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہلا چاند سورج کو ستاروں کو جیسا علم نہیں تھا تو انہوں نے خدا مانا، لیکن جب یہ سب غروب ہونے والے ہیں تو انہیں بولا کہ یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ خدا کبھی بھی غروب ہوتا نہیں، نہ اگتا نہیں، نہ وہ مرتا ہے، نہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس سوئے کو سنبھالنے والا ایک اللہ ہے، اسی کے طرف متوجہ ہو گئے، اسی کے طرف موسیٰ ہو گئے۔ اس کے لیے کیا ہے، ان کو سوچنا پڑا۔ سوچنے سے کیا ہوتا ہے کہ حق بات معلوم ہو جاتا ہے۔ اندھا بن کے اپنے باپ نے اس طریقے سے کر دیا تو بیٹا بھی اس طریقے سے کرنا کر کے کوئی ضروری نہیں۔ اس کو علم حاصل کرنا چاہیے، وہ علم کے ذریعے حق بات کو پہچاننا چاہیے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور حق کی طرف اس کو رہنمائی کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ بھلا تم نے ان کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے پرانے بڑے بھی، کہ یہ معبودین میرے یعنی تمہارے لیے باعث ضرر ہے، مگر ہاں رب العالمین کی عبادت سرتاسر نفع ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا بالکل صحیح ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند، نہ کچھ تھکان آتا ہے۔ اب اس کے بارے میں آیت الکرسی کے معنی پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ سرتاسر نفع ہے، جس نے مجھ کو اور اسی طرح سب کو پیدا کیا، پھر وہی مجھ کو میری مصلحتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جو کہ مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، اور جو مجھ کو وقت پر موت دے گا، پھر قیامت کے روز مجھ کو زندہ کرے گا، اور جس سے مجھ کو یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو قیامت کے روز معاف کر دے گا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو حکم عطا فرما اور مراتب قریب میں مجھ کو اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما، اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھ، اور مجھ کو جنت النعیم کے مستحسن میں سے کر۔ آمین آمین۔ ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے اللہ سے دعائیں مانگی، اور میرے باپ کو توفیق ایمان کی دے کر اس کی مغفرت فرما۔ آمین، کہ وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ آمین۔ اور جس روز سب زندہ ہو کر اٹھیں گے اس روز مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ آمین۔ اس دن میں کہ نجات کے لیے نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، مگر ہاں اس کی نجات ہوگی جو اللہ کے پاس کفر اور شرک سے پاک دل لے کر آئے گا۔
آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین ولا تخرجنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس دن میں کہ نجات کے لیے نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، مگر ہاں اس کی نجات ہوگی جو اللہ کے پاس کفر اور شرک سے پاک دل لے کر آئے گا، یعنی کفر اور شرک سے پاک دل لے کر آئے گا، اس کی نجات ہوگی۔ یہ بیوی بچے، یہ پورا خاندان، یہ جائیداد، یہ مکانہ، یہ جنگلے، یہ کچھ کام نہیں آئیں گے، بس یہ یہاں برتنے کے لیے چیز ہے، یہ ہم سفر ساتھی ہے، بس ان سے پڑھ کر تم اللہ کو نہیں بھولنا۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی قرآن میں بتایا، تمہارے بیوی بچے، تمہارے جائیداد، تمہارا خاندان، تمہارے بیپار، یہ سب تم کو دین سے غافل نہ کرنا دے۔ ان سے پڑھ کر ان میں پڑھ کر تم دین سے غافل نہیں ہونا، کیونکہ یہ تم کو چھوڑ جائیں گے یا تم ان کو چھوڑ جائے گا، ایک دن بہرحال ہو جائے گا۔ تو اس ٹائم پر تم کو کیا کام آئے گا؟ تم ذخیرہ کے طور پر آگے جو بھیجا وہی تم کو کام آئے گا، تمہارے نیکی۔ اگر کہیں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو لا کے حاضر کر دے گا، اس کا جزا تم کو دے گا۔ اگر تم بدی کرے گا اس کا سزا تم کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنا گناہ کیا اتنا ہی سزا تم کو دے گا۔ جو تم نے جو ثواب کیا اس کا کئی حصہ بڑھا کر اس کا حصہ اس کا ثواب تم کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے۔ ایسا اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ کہاں الٹے چلے جا رہے ہیں؟ اور اس روز خدا ترسوں خدا ترسوں یعنی ایمان والوں کے لیے جنت نزدیک کر دی جائے گی۔ یعنی کیا جب نام اعمال بڑھتے رہیں گے، اس ٹائم پر جس کے نام اعمال دہینے ہاتھ میں آئے ہوں گے وہ جنت کو دیکھ لے گا، جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں آئیں گے وہ جہنم کو دیکھ لے گا۔ آج ہم ٹی وی میں کیا کرتے ہیں؟ کہاں کی چیزیں بھی ہم ٹی وی میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، آرام سے چائے پیتے ہوئے۔ یہ ٹی وی میں امریکہ میں کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے۔ اللہ انسان کو پیدا کیا، اللہ اور کیا کر سکتا ہے؟ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کا ایک باغیچہ، جہنم کا ایک عذاب کا لا کے ٹی وی کے جیسا میدان حشر میں رکھے گا، تو جس کے ہاتھ میں نام اعمال آئیں گے تو اسے وہی خوشی ہو جائیں گے۔ جس کے دہینے ہاتھ میں آیا وہ جنت کو دیکھ لیں گے، جس کے بائیں ہاتھ میں آیا وہ جہنم کو دیکھ لیں گے۔ اور اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کے ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سایہ میں ہوں گے وہ لوگ۔ جنت نزدیک کر دی جاوے گی، اور گمراہی یعنی کافروں کے لیے دوزخ سامنے ظاہر کی جائے گی۔ اور یہ آیت اور بھی 30واں پارے میں بھی لکھا ہوا ہے جاوے گی۔ اور اس روز ان سے کہا جائے گا کہ وہ معبود کہاں گئے جن کے تم خدا کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا اس وقت وہ تمہارا ساتھ دے سکیں گے یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ بھی ایک انسان تھے، وہ اپنا زندگی بسر کر کے چلے گئے۔ آج ان کے بت بنا کے تم اس کو عبادت کر رہے، تو وہ کہاں گئے وہ لوگ؟ وہ معبود آج تمہاری مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ وہ معبودین اور عابدین سب جہنم میں پھینک دیا جائیں گے۔ اپنا ہی بچاؤ کر اپنی بچاؤ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہا کر وہ معبودین اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب دوزخ میں اندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ ابلیس بھی یہ گمراہ کرنے کی وجہ سے، وہ گمراہ ہونے کی وجہ سے ان تینوں سے جہنم میں پھینک دے گا۔ اور کافر دوزخ میں گفتگو کرتے ہوں گے کہ ان معبودین سے کہیں گے کہ بخدا بے شک ہم سریا گمراہی میں تھے، جبکہ تم کو عبادت میں رب العالمین کے برابر کرتے تھے۔ اس دن معلوم ہو جائے گا کہ کہیں گے ہم نے تم کو بت بنا کر رب العالمین کے برابر کر کے تم کو عبادت کرتے تھے۔ اتنا بڑا بھاری ہم نے گناہ کیا، شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتے ہیں، باقی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہیے معاف کر دیں گے۔ اور شرک میں بھی ایسا کچھ وہاں پر بھی پولیس اسٹاف نہیں، وہاں پر بھی کامہ ہے، اور بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر اسلام نہیں پہنچا، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں دین اسلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جاننے والا ہے، ان کو یہ معاف کرے گا
یا سزا دے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور ہم کو تو بس ان بڑے مجرموں نے جو کہ بانی ضلالت تھے گمراہ کیا، سو اب نہ کوئی ہمارا سفارش ہے کہ چھڑا لے، اور نہ کوئی مخلص دوست ہے کہ خالی رسواجی ہی کر دے، یعنی دسوجی ہی کرے، اللہ سے کوئی صلاح لے کے ان کو اس آفت سے بچانے کا۔ کوئی اللہ کے سامنے کوئی کسی کی بات نہیں چلے گی، اس دن رحمان کی حکم ہوگی۔ سو کیا اچھا ہوتا کہ ہم کو دنیا میں پھر واپس جانا ملتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ یہ کیا کہیں گے، ہم کو دنیا میں بھیج دو تو ہم دوبارہ ہم جا کے مسلمان ہو کے ایک اللہ کو عبادت کریں گے، لیکن زندگی ایک بار مر گیا تو دوبارہ دنیا میں آنا نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کیا کرتا ہے، ایک ہی مرتبہ تم کو زندگی ہے، اسی میں تم کو آزمایا جائے گا اور تم کو جنت یا دوزخ مل جائے گی۔ لیکن یہ ہندو مذہب، یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ڈیتھ اینڈ لائف، ڈیتھ اینڈ لائف، ڈیتھ اینڈ لائف، کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہی ان کا مسئلہ تھا، لیکن وہ سب اس دن سب بھی غائب ہو جائیں گے، تو اس ٹائم پر کہیں گے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ بے شک اس واقعہ میں بھی طالبان حق کے لیے ایک بڑی عبرت ہے۔ دیکھو اس قصے میں بھی ایک عبرت ہے، تو دیکھو ان مشرکوں کا، ان کافروں کا کیا عذاب ملا، جس کو خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ جس کی عبادت یہ کرتے تھے وہ بھی ان کو نہیں بچا سکے، یہ بھی نہیں بچ گئے، یہ دونوں کو بھی اور ابلیس یعنی شیطان کو بھی جہنم میں پھینک دیا۔ اس واقعہ میں عبرت حاصل کرنا، عبرت مطلب کیا ہے کہ نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اور باوجود اس کے مشرکین میں مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھو مکہ کا بات اس لیے کہہ دیا کہ جو مکہ ہے عرب لینگویج کو جانتا ہے، ہم باقی جتنے بھی ملک میں ہیں عربی لینگویج کو ہم نہیں جانتے، جیسا کہ ہندوستان ہے ہم عربی لینگویج کو نہیں جانتے، اس کا معنی کسی پڑھے لکھے نے اللہ کے حکم سے اس کا معنی ہو بہو لکھ دیا، اگر اس کے پیچھے بھید ہو تو اللہ بہتر جانے، لکھ دیا، تو ہم کو معنی کی ضرورت ہے، تو ہم کو معنی پڑھ کر ایمان لانا ہے، اللہ کا حکام کیا ہے معلوم کر لینا ہے۔ جو عرب لوگوں کو اس کا لینگویج ہی عربی ہے تو اس کو اور کون سا معنی چاہیے، اس کو معنی کی ضرورت نہیں نا، عرب لوگوں کو قرآن کا معنی کی ضرورت نہیں، جیسا ہو عربی لینگویج کو پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی ایسے واقعات سن کر بھی ان کا دل نرم نہیں ہو گئے، پھر بھی وہ اپنے جیت پر اکڑے رہ گئے، جیسا کہ نصرانی لوگ یا یہودی لوگ یا کافر لوگ اور مشرک لوگ، یہ ظالم لوگ، یہ کیا ان کو عربی لینگویج معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے حکام کو وہ نہیں ڈر گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب بڑا زبردست رحمت والا ہے۔ اتنا معلوم ہونے کے باوجود بھی پھر بھی غلط کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نام اعمال پہ آ جائیں گے، تو اس ٹائم پر خسارہ کس کا ہوگا، تو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور اپنا زندگی بدل کر ایک اللہ کو ماننے والے بنے، اسلام قبول کرے، تمام کو توفیق ہدایت دے، آمین ثم آمین۔